السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رافضیت اور ناصبیت، ان دونوں کا کیا معنی ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل یہ لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے رافضیت کا ہر اس شخص کے بارے میں جو اہل البیت علیہم السلام کے فضائل بیان کرے، یا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بیان کرے، یا ان کے لیے محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی ولایت کا اقرار کرے کہ جناب علی بن ابی طالب وہ ولی ہیں، اور جس طرح کہ ان کے بارے میں حدیث مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص رافضی ہے۔ یہ رافضی کا جو لفظ ہے یہ ہم آج کے دور میں پہلی مرتبہ نہیں سن رہے ہیں، بلکہ گزشتہ ادوار کے اندر اہل سنت کے جید علماء کرام کے اوپر بھی یہ ٹائٹل لگ چکا ہے، یہ ان پر بولا جا چکا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اوپر یہ مشہور ہو گیا تھا پورے مسلم ممالک کے اندر، یمن میں خصوصاً، کہ آپ رافضی ہیں، اور رافضی بول کر آپ کو شیعہ کی تہمت لگائی جاتی تھی، یعنی رافضی بول کر یہ کہا جاتا تھا کہ آپ شیخین کریمین جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قبوض رکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ لفظ رافضی کب بنا ہے، کس کے لیے بولا جاتا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ پر جب بہت زیادہ یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا تو آپ نے ایک اقرار کیا، فرمایا کہ ان کان حب آل محمد رفض فاشہد الثقلان انی رافض، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت یہ رفض ہے تو جن و انس گواہ ہو جائیں انی رافض، میں رافضی ہوں، انی رافضی، میں رافضی ہوں۔ تو یہ جو لفظ ہے رافض یا رفض، رافضیت، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے تتر بتر ہو جانا، منتشر ہو جانا، گروہ گروہ ہو جانا، بکھر جانا، ٹوٹ جانا، چھوڑ دینا، اس کے معنوں میں آتا ہے رفض۔ تو یہ لفظ جو سب سے پہلے استعمال کیا جانے لگا، جیسا کہ ہمارے آج کل مشہور ہے کہ شیعہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں دشمنی کے اندر، یا ان کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے کہ یہ رافضی ہیں، رافضی طبقہ، رافضی گروہ، رافضی فرقہ، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ رافضی کا جو لفظ ہے، یہ جو ٹائٹل ہے، یہ اہل البیت کے ائمہ کرام نے یہ لفظ اپنے مخالفین کے لیے وضع کیا کہ جب سید سجاد امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام نے اموی خلیفہ کے جو بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک الاموی کے خلاف خروج کیا، جہاد کیا، تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، اور کچھ سوالات ہوئے، اس کے بعد امام زید علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ آپ سے جدا ہو گئے، اور اس خروج کے اندر آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ جب امام زید کو ان لوگوں نے چھوڑا تو امام نے فرمایا رفضونا، ہم رفضونا، ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہم سے الگ ہو گئے ہیں، ہم سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ تو امام زید نے تاریخ کے اندر سب سے پہلے یہ لفظ رفض کا استعمال کیا، اور اس بات کو جناب مشہور مصر کے عالم دین جناب امام ابو زہرہ نے اپنی تصنیف شہرہ آفاق تصنیف، ہر سنی کے پاس یہ ہوگی، انہوں نے جو امام زید علیہ السلام کی سیرت اور حیات طیبہ کے اوپر لکھی ہے الامام الزید، اس کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اور اس میں جناب امام ابو زہرہ نے، ڈاکٹر ابو زہرہ نے جناب سید سجاد کی بایوگرافی بھی لکھی ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر ابو زہرہ رحمہ اللہ نے جناب امام الصادق کے نام سے بھی بڑی بہترین کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے اوپر بھی لکھی ہے، اور بہت سارے مشائخ کے اوپر لکھی ہے۔ تو اس میں یہ بات موجود ہے، اور ہم رفضونا، انہوں نے ہمیں چھوڑا۔ تو یہ جو لفظ ہے رفض کا جو لفظ ہے، یہ سب سے پہلے ائمہ اہل البیت علیہم السلام نے ان کو چھوڑنے والوں کے لیے استعمال کیا، پھر بعد میں یہ ہر اس شخص کے لیے استعمال ہونے لگا
جس طرح کے نقل کرنے والے جو عموماً ان کی عادت ہوتی ہے تاریخ کے اندر، جو وہ ٹائٹلز کو بھی چوری کرتے ہیں، تو انہوں نے اس لفظ کو اٹھا کے ہر اس شخص کے اوپر چسپاں کرنے لگ گئے کہ جس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور محبت کا اقرار کیا اور دعویٰ کیا، اس کو کہتے تھے یہ رافضی ہو گیا، یہ رافضی ہے، اپنے سے دور کرتے تھے۔ پھر بعد کے زمانے کے اندر یہ جو لفظ ہے رافضی، یہ کچھ ان لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا کہ جو جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان کے لیے سب و شتم کرتے ہوں، ان پہ بولا جانے لگا۔ تو رافضی ہرگز شیعہ کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، لیکن عموماً عداوت اور دشمنی کے اندر یہ لفظ ان کے اوپر فٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک لفظ اور ہے ناصبی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر عقائد میں بڑی ایک میں سمجھتا ہوں چشم پوشی کی گئی ہے، نظریں چرائی گئی ہیں اس بات سے کہ ناصبیت کو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا ہے جتنا کہ رافضیت یا شیعت کو کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ عقائد کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے آپ کو رافضیت کا ملے گا، جہمیہ، قدریہ، مشبہہ، مجسمہ، معتزلہ، اسماعیلیہ، باطنیہ، ان کا ملے گا بیان آپ کو، لیکن ناصبیت کا ہاں ہمارے جو متقدمین علماء ہیں انہوں نے اس کو ذکر ضرور کیا ہے، لیکن جس طرح سے رافضیت کو بعد کے دور کے اندر کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے، ناصبیت کو نہیں کہا گیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں ناصبی نسب سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کٹ جانا، دور ہو جانا، یا عداوت اور دشمنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نسب۔ اور اس کی بنیاد جو ہے، اس کا جو اصطلاحی معنی ہے، پہلے وہ یہ سمجھیے کہ ناصبی اسے کہا جاتا ہے کہ جو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل البیت علیہم السلام کی دشمنی اور عداوت کو دین اور مذہب سمجھ کر اختیار کرے، یعنی وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب سے جو نفرت کرتا ہے اس کو وہ اس لیے کرتا ہے، اس کو دین سمجھ رہا ہے، اس کو وہ اپنے عقیدہ سمجھ رہا ہے۔ جس طرح کہ زمخشری صاحب کشاف ہیں، انہوں نے لکھا ہے بغض علی و عداوتہ، علی کا بغض اور ان کی دشمنی، اور یہ تو سراسر نفاق ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی الی یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور تجھ سے صرف منافق ہی بغض کرے گا۔ تو منافقت یہی ہے کہ جو علی کی بغض، کہ علی رضی اللہ عنہ کا بغض رکھا جائے۔ اس کو آپ ناصبیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین تھے، جب انہوں نے بعد کے زمانے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھا تو وہ علی سے نفرت کرتے تھے، اس کا اقرار کرتے تھے۔ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے منافقین، انہوں نے بعد کے دور میں انہی کو ناصبیت کہا، ناصبی کہا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ گالیاں اور سب و شتم کرنے کی بنیاد یہ اموی دور کے اندر رکھی ہے، جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے وَخُلَفَاءُ بنو امیہ كُلُّهُمْ نَوَاسِب، بنو امیہ کے جو حکمران تھے یہ ناصبی تھے، الا عمر التقیہ، سوائے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان تمام بدعات کا خاتمہ کر دیا جو ان سے پہلے کے حکمرانوں نے شروع کی تھی، جیسے سب و شتم کرنا مولا علی کے اوپر اور آپ کی اولاد کے اوپر اور ان کو نقصان پہنچانا وغیرہ۔ بعد میں جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کے بعد عباسیوں کے دور میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے گالیوں کا سلسلہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اہل البیت کے ائمہ کو ستایا اور دکھ دیا۔ تو یہ جو ناصبیت ہے، ناصبیت آج یہ ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے لوگ ملیں گے ہمیں کہ جو جناب علی بن ابی طالب کو کھلم کھلا گالیاں دیتے ہوں، ایسے لوگ نہیں ملیں گے، آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے آپ کے معاشرے میں، ورنہ لوگ تو ان کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہیں، ان کا کچومر نکال دیں۔ لیکن اس لیے ہمیں ناصبیت کی کیٹیگریز ہیں، جس طرح سے ہمارے ہاں نا شیعت کی کیٹیگریز بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ غالی ہے، یہ رافضی ہے، یہ تفضیلی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح ناصبیوں کے اندر بھی تفضیلی ناصبی ہیں، ناصبیوں کے اندر بھی غالی ناصبی ہیں، ناصبیوں کے اندر بھی وہ لوگ ہیں کہ جو گالی تو نہیں دیتے ہیں جناب علی بن ابی طالب کو، لیکن وہ
नासिबियत की कैटेगरी में आते हैं, बावजूद इसके कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत का दावा भी करते हैं, कि इश्क और मोहब्बत का दावा भी करते हैं, बावजूद इसके कि वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का दावा भी करते हैं, लेकिन वो नासिबी हैं। इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने अद्दुर्रुल कामिना फ़ी आयान अल-मिअत अस-सामिना के अंदर जब इब्न तैमिया का तर्जमा लिखा है, यानी बायोग्राफ़ी लिखी है शेख इब्न तैमिया की, तो उसमें उन्होंने तशरीह की है कि बाज़ उलमा ने इनको मुनाफिक कहा है और उसकी वजूहात ज़िक्र की हैं कि इन्होंने अपनी किताबों के अंदर जनाब अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम के बारे में कहा है कि इन्होंने इस जगह के ऊपर ख़ताएँ की हैं। तो माज़अल्लाह जनाब अली के अंदर ख़ताएँ निकालना, जनाब अली की ज़िंदगी को क्रिटिसाइज़ करना, ये निफाक है। और इसी को इमाम नववी ने और हमारे उस्ताद मोहतरम ने अपनी शरह सही मुस्लिम के अंदर भी जनाब शेख इब्न तैमिया के ऊपर तनकीदात के अंदर इस चीज़ को लिखा है बाकायदा तौर पर कि उलमाए अहल सुन्नत ने उनके ऊपर निफाक का कहा है। तो नासिबियत एक दर्जे की नहीं है, नासिबियत के अंदर कैटेगरीज़ हैं, इस बात को ज़रूर हमने समझना है। ऐसा नहीं हो जाता कि आज के ज़माने में हमें ऐसा शख्स मिले कि जो मिंबर पे खड़े होकर जनाब अली को वो गालियाँ देता हो, ऐसा नहीं मिलेंगे आपको, वरना लोग उनको मिंबरों से नहीं उतार दें। आज का ज़माना फिर भी उमवी दौर से बहुत अच्छा है कि इसमें हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर इतना ईमान तो बाकी रहा है उस दौर की बनिस्बत कि जब मिंबरों के ऊपर खड़े होकर लोग वाज़े तौर पर जनाब अली को गालियाँ दिया करते थे, तलवार का खौफ था उनके ऊपर। तो आज के इस जमहूरी दौर के अंदर कोई ऐसा तो नहीं करता, लेकिन इसका एक तरीक़ा बदल गया है। मसलन जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल हैं उनका यकसर इनकार कर देना या उन्हें मख्फी कर देना या उसमें तावीलात करना या उन्हें ये कह कर के जी ये तो शिया की रिवायात हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। जनाब अली के जो फ़ज़ाइल हैं उसके अंदर जो तावीलात की जाती है, उनसे इनकार किया जाता है, ये भी नासिबियत की एक किस्म है। या उनके दुश्मनों का तस्करा इस तौर पर करना कि गोया कि वो दीगर से अफजल हैं या जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बराबर ला के उनको खड़ा किया जाता है। तो ये नासिबियत ही है, ये कुछ और नहीं है, इसको आप नासिबियत ही कहेंगे। तो नासिबियत बुग़्ज़ु अली व अदावतहु, जिस तरह के जनाब साहिब कशाफ ज़मख़शरी रहमहुल्लाह ने कहा, ये अली की दुश्मनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर इसको मुनाफ़िक़त और निफ़ाक़ कहा है, जिस तरह की सही मुस्लिम की रिवायत है। आज तो हमारे यहाँ के दौर के जो नासिबी हैं वो सही मुस्लिम की, पहले तो वो बहुत कहते थे कि जी हदीस 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 हदीस, लेकिन ताज्जुब ये आप करेंगे कि सही बुखारी की रिवायत को वो झुटला रहे हैं, सही मुस्लिम की रिवायत से इनकार कर रहे हैं, सिर्फ इस बिना के ऊपर कि जनाब ये अली के दुश्मनों की को वाज़े करती हैं और अली के दुश्मनों को खोल देती हैं। जनाब अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से इनकार किया जाता है, आपके बारे में जो कहा गया तक़्तुलुकल फ़िअतुल बाग़िया, बागी ग्रोह आपको कत्ल करेगा, बागी ग्रोह तुझे शहीद करेगा, इसके बारे में जी रिवायत इस तरह है वगैरह फ़लाँ है। तो ये हमने आज समझ लिया कि एक है नासिबियत और एक है राफ़िज़ियत और एक है नासिबियत। इन दोनों को हम अगर समझ लें तो आज के दौर में हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि नासिबियत एक कैटेगरी की नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे उलमा कहते हैं कि शीयत एक कैटेगरी की नहीं है, वो शीयत के अंदर तकसीम करते हैं, यही तकसीम मैं आपको बता दूं नासिबियत के अंदर भी मौजूद है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप ये पैमाना रखें अपने पास, नासिबी को ढूंढने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको आसानी के साथ पता चल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान मजीद, सुन्नत रसूल और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और अस्हाबुल मुमिनीन मुहाजिरीन व अंसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की पैरवी की और इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।